والے لے کے گورنر ہاؤس کی عمارت کے قریب آئے تو یہ گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑا لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، اگر جان چاہتے ہو تو مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، بدلے میں یزید سے تمہیں انعام لے کر دوں گا۔ 10 ادھر سے گئے، 10 ادھر سے گئے، کرتے کرتے گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے۔ وہ مسلم جس کے ساتھ کوفے والے 40,000 تھے، لالچ کی وجہ سے اور جان کے خوف کی وجہ سے وہ سارے ساتھ چھوڑ گئے۔ گورنر کی عدالت کے سامنے اس رات اکیلے امام مسلم تھے۔ آپ کو سپاہیوں نے پکڑ لیا، بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ گورنر ہاؤس کی عمارت پہ لے گئے، وہاں پہ شہید کیا۔ پوچھا تیری آخری خواہش؟ فرمایا صرف 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ نفل پڑھ کے رب کی بارگاہ میں روتے ہیں، یا اللہ میں اپنی جان کے لیے تو نہیں روتا، کاش میں حسین کو خط نہ لکھتا۔ خط لکھنے کے بعد یہ ظلم آیا، اب حسین تو میرے خط پہ یقین کر کے آ جائیں گے اور یہ کوفی اپنے وعدے سے پھر گئے جائیں گے، یہ میرے ساتھ پھر گئے، یہ بے وفائی کریں گے۔ اب مجھے اور دکھ نہیں، امام حسین کا دکھ ہے۔ المختصر آپ یہ صدمہ لے کے دنیا سے شہید ہو گئے۔ ادھر امام حسین کو جب پتہ چلا کہ امام مسلم کو بے دردی کے عالم میں شہید کیا گیا تو اس وقت کربلا قریب تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد لشکر لے کے کربلا میں آ گیا تھا، پڑاؤ ڈل گیا تھا، ادھر آل رسول کے خیمے لگ گئے تھے۔ حضرات محترم، پہلے آپ کے جو جان نثار ہیں ان جان نثاروں نے قربانیاں پیش کی، اور جو بنی ہاشم کے خاندان والے ہیں سارے جان نثاروں 72 تھے ٹوٹل افراد، ان میں سے صرف بنی ہاشم کے 19 میں امام حسین اور امام حسین کے علاوہ 18 بندے، اہل بیت اطہار کے 18 بندے، 19 میں امام حسین، یہ 19 بندے میرے رسول کے خاندان کے تھے اور باقی سارے جان نثار تھے۔ جب امام علی مقام کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، رات کا وقت تھا، آپ نے علی اکبر کو فرمایا دیوا بجھا دو، دیے کو گل کر دو، چراغ گل کر دو، اندھیرا ہو جائے۔ اندھیرا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جو میرے سامنے جانے کی جرات نہیں کرتا میں نے اندھیرا کر لیا ہے، آپ جاؤ اپنی جانیں بچا لو، میری تو جان کے یہ دشمن ہے، میری جان لیے بغیر یہ چھوڑیں گے نہیں، تم اپنی جانیں بچاؤ۔ سارے دن بھی امام حسین یہ کہتے رہے، ہلا کوئی نہیں۔ جب رات کا وقت آیا علی اکبر کو کہا دیا بجھا دو، اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے فرمایا اب اندھیرا ہو گیا، میں دیکھ کوئی نہیں رہا، جتنے بھی ہو جو بھی ہو میں راضی ہوں، ناراض نہیں ہوں، تم اپنی جانیں بچاؤ، واپس مدینے چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر دیا بجھا رہا، پھر علی اکبر کو اشارہ کیا دیا جلاؤ۔ جب دیا جلایا کوئی ایک بندہ بھی غائب نہیں ہوا تھا۔ امام حسین گلشن اسلام کر گئے روشن، جلا جلا کے نشے من بجھا بجھا کے چراغ۔ جب
جب چراغ جلایا دیا جلایا تو دیکھا کوئی بھی غیب نہیں ہے، وہ سچے وفادار تھے۔ حضرات محترم ابھی مدینے والوں کو پتہ نہیں تھا، اگر مدینہ ہوتا یہ واقعہ کبھی پیش نہ آتا، کیونکہ مدینے والے میرے نبی کے نواسے کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھاتے تھے، حضرت امام علی مقام کی قدر اور عزت کرتے تھے۔ یہ مدینہ قریب ہوتا تو یہ بھی معاملہ نہ آتا، کاش مدینہ دور تھا، میرے نبی کے صحابہ دور تھے، اور کوفہ قریب تھا، اور کوفی لا یوفی، انہوں نے مولا علی کو شہید کیا، انہوں نے امام حسن کو زہر دیا، اور جب وقت آیا تو امام علی مقام امام حسین سے بھی غداری کر گئے۔ امام مسلم کے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر کے اپنی بیعت کو توڑ دیا، یزید کے سنگی ہو گئے، لالچ میں آ گئے یا اپنی جان کے خوف سے امام مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن نہیں، جو ساتھ چلے تھے ان میں سے کوئی بھی واپس، بلکہ امام علی مقام نے ایک خطبہ دیا یزیدی لشکر کے سامنے، فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا نماز میں جو پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و علی، بتاؤ اس وقت آل محمد میرے علاوہ کون ہے اس دھرتی پر؟ جس آل کا تم نام لیتے ہو اس وقت روئے زمین پر وہ میں ہوں، اور میرے خون کے پیاسے بن گئے ہو یزید کی خاطر، لالچ کی خاطر، حکومت کی خاطر، اپنے خوف اور جان بچانے کی خاطر۔ تو کیا ہوا؟ ادھر سے ایک خوش قسمت بندہ تھا یزیدی گروپ میں، تھا ان صفوں میں، میرے امام کے درس سے آنکھیں کھلی، گھوڑا دوڑاتا ہوا امام حسین کے خیمے میں آ گیا۔ نام تھا حضرت ہور۔ پوچھا ہور کیوں؟ عرض کی حضور نکل کر لشکر اعداء سے مارا ہور نے یہ نعرہ، یوں نکلتے ہیں جہنم سے جنت والے۔ جا نثاران اہل بیت ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اگر میں ایک ایک کی قربانی پیش کروں وقت بہت زیادہ ہوگا، ایک ایک کی قربانی میں ایک نشست میں کوئی بھی عالم دین پیش نہیں کر سکتا، سب کی جان نثار ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے۔ باری آ گئی ہاشمی خاندان کی، باری آ گئی علی کی اولاد کی، باری آ گئی مصطفیٰ کے گھرانے کی۔ کچھ روایات میں ہے کہ سب سے پہلا جو آل رسول میں نوجوان قربان ہوا اس کا نام تھا علی اکبر۔ کیا نام تھا؟ اصل نام علی ہے۔ میرے حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی، اکبر چونکہ بڑے کو کہتے ہیں تو پہچان کے لیے عرب والے جو بڑا علی تھا اس کو اکبر کہنے لگے، جو درمیانہ منجلا تھا اس کو اوسط کہنے لگے جن کا نام زین العابدین ہے، اور جو چھوٹا ماں کی گود میں تھا دودھ پیتا بچہ علی تھا۔ اصغر کا مطلب چونکہ چھوٹا ہے، نام ان کا اصغر نہیں، نام ان کا علی ہے۔ تینوں بیٹوں کا نام علی، اور یہ بڑے والا علی، ان کی ماں ہے حضرت ام لیلہ بنت ابی مرہ ابن عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ مسعود ثقفی کا پوترا ان کی بیٹی ہے جو ماں ہے علی اکبر کی۔ اور یہ عروہ بن مسعود ثقفی کون ہیں؟ ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام کے 4 بندے سرداری کے لائق ہیں۔ پہلے بشیر بن ہلال، دوسرے عدی بن حاتم، تیسرے سراقہ بن مالک جو وہ کنگنوں والا،
सुराका बिन मालिक, और चौथे آپ نے فرمایا عروہ بن مسعود ثقفی، یہ علی اکبر کا پڑنانا تھا۔ تو جس کا پڑنانا عروہ بن مسعود ثقفی ہو اور جس کا دادا علی المرتضی ہو، یہی وجہ ہے کہ آپ شکل و صورت میں، حرکات و سکنات میں، اخلاقیات میں، سارے معاملات میں حضور کی جمالیاتی تصویر تھے۔ صحابہ کرام نے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوا تھا، جب یہ کوشش کرتے کہ حضور کی یادیں تازہ کریں تو وہ علی اکبر کی آ کے زیارت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت علی اکبر کو بڑا پیار کرتے تھے حسین، اور فرماتے تھے اے میرے بیٹے، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے نانے کی شکل یاد آ جاتی ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں نانے کی محفل میں ہوں، تمہاری بات کرنے کا لہجہ، گفتار کا انداز جب دیکھتا ہوں تو مکمل تصویر مجھے میرے نانے کی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین حضرت علی اکبر سے بڑا لاڈ کرتے تھے، بڑے پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، مسجد نبوی کے اندر حضرت علی اکبر موجود ہیں، امام علی مقام موجود ہیں۔ حضرت علی اکبر کی ساری زندگی کوئی خواہش امام حسین نے کبھی رد نہیں کی۔ اس دن عجیب واقعہ ہوا، حضرت علی اکبر کی زبان سے نکل گیا، میرے ابا جی میرا دل کر رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں۔ انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ امام علی مقام نے ادھر علی اکبر کو دیکھا، ادھر ساری زندگی کی طرف نگاہ ڈالی، عرض کیا میرے مالکہ یہ میرا بیٹا میرے نانے کے بالکل مشابہ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز، اخلاق کا انداز، لین دین کا انداز، اس کی حرکات و سکنات، اس کی شکل چہرہ مورا، یہ سارا کچھ نانا کی تصویر ہے۔ آج تک میں نے اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا، موسم بھی نہیں ہے، آج اس نے انگور مانگ لیے، کیا کروں؟ آپ نے امام علی مقام نے مسجد نبوی کے ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے جب اپنا ہاتھ واپس کیا تو ہاتھوں میں انگور تھے۔ مسکرا کے فرمایا علی اکبر تیری محبت کا واسطہ دیا، رب نے کرم کر دیا۔ جن کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی وہ قرآن پڑھ لیں، مریم نہ نبی تھی نہ رسول، ان کے دسترخوان پہ بے موسم پھل رب لاتا تھا، اور یہ تو تھا ہی علی اکبر جو بیٹا تھا امام علی مقام کا۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی قربانی بنو ہاشم خاندان میں جس کی ہوئی اس کا نام تھا علی اکبر۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا ابا جان، یا آبا تاؤ، اے ابا جان مجھے تلواروں سے کٹنے کی اجازت دیں، تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دیں، اپنی جان اپنے دین پر قربان کرنے کی اجازت دیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا یہ دنیا کی ضدوں کی طرح ضد نہیں ہے، جب بچپن میں تو ضد کرتا تھا تیری ہر ضد پوری کرتا تھا، اگر تو ضد کرتا کہ ابا جی ادھر تو جانوں کے لالے ہیں، مجھے اجازت دو میں مدینے واپس چلا جاؤں، پھر تو میں کچھ غور کرتا، یہ تو کس شے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ جس کو دیکھ کے مجھے میرا نانا یاد آ جاتا ہے، حسین اس اپنے پیارے بیٹے کو اپنی زبان سے کیسے تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے گا؟ اے میرے بیٹے یہ سوال نہ کر، لیکن آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم جان بچانے کا نہیں، جان قربان کرنے کا اصرار کر رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کے سامنے جب اصرار حد سے بڑھ گیا، امام علی مقام نے اپنی دستار اتاری، اتار کے علی اکبر کے سر پہ رکھی، اور آپ کو حضرت علی المرتضی کی تلوار پڑی تھی وہ لا کے دی۔ امام حسن کا پٹکا کمر کے ساتھ باندھا، کیونکہ تیر کمان اور تلوار لٹکانے کے لیے پٹکا میدان جنگ میں باندھنا ضروری تھا۔ تیار کر کے علی اکبر کو میدان جنگ کی طرف بھیجا،
آپ گئے لشکر کے سامنے، فرمایا آؤ بھائی میرے باپ کے خون کے پیاسے آؤ، میرے خون سے ہاتھ رنگو۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی کے بیٹے حسین کا بیٹا علی ہوں، میں ہاشمی خون ہوں۔ ایک ایک کر کے آتے رہے اور حضرت علی اکبر کی تلوار کا نشانہ بنتے رہے۔ 120 بندوں کو آپ نے واصل فی النار کیا۔ بہادر تھے، شیر تھے۔ کچھ حملے برداشت کیے، کچھ تیر برداشت کیے، آپ کے کندھے بھی زخمی، آپ کے سینے پہ بھی کچھ تیر لگے ہوئے، جب تیر لگتا تھا توڑ کے پھینک دیتے تھے، مقابلہ جاری تھا، جسم لو لہان تھا۔ اسی عالم میں جب واپس آئے، یا بتاؤ اللہ تش، اے ابا جان مجھے پیاس نے مار دیا ہے، وگرنہ میں ایک علی کے گھرانے کا شیر اس پورے لشکر کے لیے میں کافی تھا۔ ابا جان اگر پانی مل جاتا۔ حضرت امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تیری کوئی خواہش بھی آج تک رد نہیں کر سکا، پر کیا کروں، دریائے فرات دور ہے، اے میرے بیٹے ذرا قریب آ، اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال، میں تیری زبان کو چوسوں گا، اس طرح کچھ نہ کچھ نرمی پیدا ہو جائے گی، کچھ جسم میں تری پیدا ہو جائے گی۔ جو زبان لگ جاتی ہے، تیسرا دن ہے پیاس سے خشک ہو گیا گلا، وہ تھوڑا سا تر ہو جائے گا۔ پھر انگوٹھی نکال کے چاندی کی انگوٹھی، فرمایا یہ منہ میں رکھ لو، جب یہ منہ کے دہن میں لگے گی جو کچھ نہ کچھ تری جسم میں ہے وہ باہر نکلے گی، تیری زبان حلق سے چمٹنے سے بچ جائے گی۔ آپ نے وہ انگوٹھی منہ میں رکھی، دوبارہ دشمن کے سامنے چلے گئے۔ عمر بن سعد نے للکارا، اس نے کہا او یزیدی فوج، اگر ایک ایک کر کے اس کے سامنے جاتے گئے یہ سب کو واصل جہنم کرتا جائے گا، یہ علی کا شیر ایسے قابو نہیں آئے گا، اس پر چاروں طرف سے حملے کر دو۔ حضرات محترم، ایک علی اکبر، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے نیزے کی مار، کہیں سے تلوار لگ رہی ہے، کہیں سے تیر آ رہا ہے۔ حضرات محترم، جو بھی تیر آتا ہے وہ تیر لگتا ہے جسم میں اور خون کا فوارہ نکلتا ہے، اتنا خون بہا، زیادہ خون بہنے کی وجہ سے آپ گھوڑے کی زین پر جمے نہ رہ سکے، جب نیچے گرنے لگے پکارا یا ابتا ہو ادرکنی، ابا جان آئیے مجھے سنبھالیے، میں نے اپنی جان دینے کا فرض پورا کر دیا ہے۔ امام علی مقام دوڑ کے گئے، اپنی چادر پھیلائی، علی اکبر کے لاشے کو کوفیوں کے گھوڑوں نے اپنے سموں کے ٹاپوں سے روند کے قیمہ بنا دیا تھا۔ میرے امام نے بڑے حوصلے سے علی اکبر کے لاشے کو اکٹھا کیا، چادر میں لے جا کے خیمے کے سامنے رکھا، بلایا ہے میری بہن زینب، تیرا بھتیجا اپنی ذمہ داری پوری کر کے آ گیا ہے، 25 سال کی ہے یہ دولت حسین کی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ میری 25 سال کی دولت حسین تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں۔ ایک اسماعیل تھا، ابراہیم کی آنکھوں میں پٹی تھی، گلے پہ چھری تھی، بیٹے نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، تمہارے دل میں جو بیٹے کی محبت ہے وہ ذبح ہونے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ دن دہاڑے میرا حسین اکیلا ہے اور ایک ایک کر کے حسین لاشیں ڈھو رہا ہے، آنکھوں پہ پٹی نہیں، حسین کو سلام کیوں نہ کروں، حسین کا دن کیوں نہ مناؤں، حسین کو دین کی پناہ کیوں نہ کہوں، حسین کو بنائے لا الہ کیوں نہ کہوں۔ حسین نے پٹی باندھے بغیر، وہ ایک اسماعیل تھا
ادھر حسین نے پٹی باندھے بغیر 72 قربان کر دیے 25 سال کی ہے یہ دولت حسین کی اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی یا اللہ تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ میرے لاڈلے کو حوض کوثر کا جام پلانا میں پیاسا بھیج رہا ہوں تیری بارگاہ میں باقی واقعہ انشاءاللہ کل جمعے پہ پیش کریں گے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اہل بیت اطہار کی محبت قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین